صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دین کی دولت اور دین کی نعمت عطا فرمایا ہے۔ یہ دین اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پیارا ہے کہ اس دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے سوالات انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور ان انبیاء علیہ السلام کو اس راستے میں کٹتے دیکھا، ذبح ہوتے دیکھا، ان کی گردنیں کٹتی دیکھی، لیکن اپنے دین کو مٹتے نہیں دیکھا۔ اسی دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں وہ پتھر پڑے ہیں کہ 3 میل تک آپ کا خون بکھرتا چلا گیا، بہتا چلا گیا۔ ساری انسانیت تو چھوٹی چیز ہے، سارے انبیاء کا خون جمع ہو جائے تو میرے آپ کے نبی کے خون کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ خون ایسے گر رہا تھا اور ایسے بہہ رہا تھا۔ جس زمین پر وہ خون گر رہا تھا وہ زمین رو رہی تھی، جو پہاڑ یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ پہاڑ رو رہے تھے۔ کسی کے دل کی سختی کو جب تعبیر کیا جائے تو کہا جاتا ہے یہ بڑا سنگ دل ہے، بڑا سخت دل ہے، بڑا پتھر دل ہے۔ پتھر نرماتا نہیں ہے، پتھر ہلتا نہیں ہے، لیکن اس دن طائف کے پتھر بھی نرما گئے، چلا اٹھے اور چیخ اٹھے اور سسک اٹھے، اور ہمارے نبی کی دردناک کہانی کو دیکھ کر پہاڑ بھی رو پڑے، زمین بھی رو پڑی، آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے۔ جب اللہ کے نبی پر سڑک کے دونوں طرف سے پتھریں پڑ رہے تھے تو آپ بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے پتھروں سے بچنے کے لیے، حالانکہ آپ کو انگلی کی اشارے کی ضرورت تھی اور زبان سے کہنے کی ضرورت تھی۔ اتنا کہہ دیتے یا اللہ انہیں پکڑ لے، یا یوں کہہ دیتے یا اللہ ان سے ہمیں بچا لے، تو پتھر اور پہاڑ پھٹ جاتے، زمین نگل جاتی، بجلیاں کود جاتی، برق ٹوٹ پڑتی، فرشتے اتر جاتے۔ لیکن میں قربان جاؤں اس محمد اور احمد پر، اس مصطفیٰ اور مجتبیٰ پر، اس مزمل اور مدثر پر، اس طٰہٰ اور یاسین پر کہ وہ قاب قوسین کے مقام والا، والضحیٰ کے روشن چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، مدنی زبان والا۔ کہاں سے اس ہستی کو بیان کروں جو اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام رکھتا ہے؟ اتنی بڑی ہستی، اور وہاں طائف کی گلیوں میں وہ پتھر کھاتا جا رہا ہے اور سہتا جا رہا ہے۔ اس کہانی سے اللہ کے نبی نے پوری امت کو، اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ میری امت، جب کبھی تم پر یہ حالت آئے، جب کوئی ظالم حکومت تمہیں ستائے، جب کوئی ظالم پڑوسی تمہیں آنکھ دکھائے، تو تم چپ کر جانا، سہ جانا، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اب پتھر کھاتے گئے، تاریخ نیا انداز اپناتی گئی، اور اوراق رنگین ہوتے گئے، اور اب بھاگے، جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ اب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو زید بن حارثہ نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا، اور آگے ایک باغ تھا، کس کا؟ عتبہ بن ربیعہ، جو اللہ کے نبی کا سب سے بڑا جانی دشمن۔ ایک لڑائی ہوئی ہے بدر کی لڑائی، بدر کی لڑائی میں کافروں کے لشکر کا سب سے بڑا سردار اور اپوزیشن پارٹی کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں، اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا دشمن، لیکن جب اتنے بڑے ظالم نے میرے نبی کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی بھی آنکھوں میں پانی آ گیا، اور قریشی خون جوش میں آیا،
اچھا طائف والوں نے میرے قریشی بھائی پر ہاتھ ڈالا ہے، جس کو دیکھ کر دشمن کی آنکھوں میں پانی آ جائے، آج اس کی امت پر اس کا کتنا حق بنتا ہے۔ وہ جو باغ کا مالک تھا عتبہ نے خود جا کر انگور توڑا، پلیٹ میں سجایا اور آپ کو دینے کے لیے جا ہی رہا تھا تو راستے میں شرم آئی تو اپنے ایک نوکر عداس کو بلایا، کہنے لگا عداس یہ انگور لے جا، اور وہ جو ایک زخمی تڑپتا ہوا شخص نظر آ رہا ہے یہ انگور انہیں دیا، اور اپنے نوکر کے کان میں کہنے لگا کہ ان سے کہنا کہ آپ کو میرے خون کی قسم، میری رشتہ داری کی قسم، میرے انگور کو واپس مت کرنا۔ جس کو دیکھ کر دشمن کھلانے پر مجبور ہو جائیں، آج اس کی امت اسی پر وار کر رہی ہے۔ آپ لیٹے ہوئے تھے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نوکر کو دیکھ کر انگور بھول گئے، آپ کو اس کی آخرت کا فکر لگ گیا کہ چلو طائف والے نہ صحیح تو یہی صحیح۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں۔ اچھا نینوا، میرے بھائی یونس کے شہر کا؟ تو وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس، آپ کو یونس کا کیا پتا، آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو پھر آپ نے اس کو سورہ یونس پڑھ کر سنائی۔ سورہ یونس ایک سورت ہے 11ویں پارے میں، تو وہ آپ کے پاؤں میں گر کر پاؤں چومنے لگا، مسلمان ہو گیا، پھر آپ اپنے سارے زخم بھول گئے۔ پھر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ میرا کسی سے کوئی گیلا نہیں ہے لیکن تجھ سے گیلا ضرور ہے۔ الی من تکلنی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، جنہوں نے مجھے پتھریں مار مار کر یہ حال کر دیا، جو نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، جو نہ میرا مقام جانے، نہ میرا مرتبہ پہچانے، نہ میری عزت کا خیال رکھے، نہ میری نبوت کا لحاظ رکھے۔ میرے بھائیو دوستو، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو، اس کی آنکھوں کو دیکھو وہ کتنا روئی ہے، اس کے وجود کو دیکھو وہ کتنا تڑپا ہے۔ مدینے کی فضاؤں میں 10 برس کا رونا محفوظ ہے، طائف کی گلیوں میں پتھروں کا کھانا محفوظ ہے، احد کے میدان میں 2 دانت شہید کرنا اس امت کے لیے محفوظ ہے۔ مکی کی گلیوں میں پھرنا، اوجھڑیوں کا گرنا، گردن پر چادر لپیٹ کر اس کو مڑوڑنا اور ٹکے کے آدمیوں سے گالیاں سننا محفوظ ہے، اور پھر بھی روتا روتا چلا گیا اور امت پکارتا چلا گیا۔ آج اسی امت کے ہاتھوں میں خنجر ہے اور اسی ایک نبی کا سینہ ہے، اور آج اسی سینے پر وار ہو رہے ہیں، اور وار کرنے والے کوئی یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، مجوسی نہیں ہیں، وہ اسی امت کے نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اور ایک نبی کا سینہ ہے جس پر ہر وار، ہر نیزہ، ہر زخم، ہر تیر ادھر ہی جا رہا ہے، اور وہ سارے زخم سہ کر کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، میری امت۔ ایک ناچنے والا نوجوان، ایک ڈانس کرنے والی لڑکی، ایک گانا سننے والا نوجوان، ایک ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والا لڑکا، ایک غلط ترازو سے سودا بیچنے والا دکاندار، ایک غلط فیصلہ کرنے والا، ایک قاتل کا کیس لینے والا، ایک مجرم کو جیل سے چھڑانے والا، ایک گلی گلی میں نافرمانی کے نقشے قائم کرنے والا، ایک سود لینے والا، سود دینے والا، بے پردہ بازار میں چلنے والی عورت، سینہ اکڑ کر چلنے والا نوجوان، ان سب کا ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی نشانہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، جس پر ہر خنجر لگ رہا، ہر تیر لگ رہا، ہر زخم لگ رہا، ہر تلوار لگ رہی، اور ادھر سے ایک ہی آواز آ رہی ہے یا اللہ میری امت، میری امت۔
کوئی ماں باپ تو مجھے دکھاؤ، کوئی حاجی نمازی پیر بزرگ تو مجھے دکھاؤ جو مسلسل بدتمیزی کے بعد بھی دعائیں دیں۔ بد دعا دیں گے، بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے بد دعا دیتے ہوئے، لیکن اپنے اس نبی کو دیکھو جس کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ ابھی واقعہ ہوا بھی نہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ 700 میل دور موتا کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور جب حضرت زید کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور وہ آگے بڑھ کر میدان میں شہید ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر فرما رہے ہیں کہ جھنڈا زید نے اٹھایا، آگے بڑھا، شہید ہوا، وہ گیا جنت میں۔ پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا، آگے بڑھا، شہید ہوا، وہ گیا جنت میں۔ پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا، آگے بڑھا، شہید ہوا، وہ گیا جنت میں۔ جس کو اللہ اتنی زبردست آنکھ عطا فرمائے، ہونے والے نظروں سے اوجھل واقعات